الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا وأذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قالوا معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ: جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کی خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، وہ فراغ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کی پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا مے برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو کمائی کرتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا کے لیے دل کی پوری اطمینان اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی اونچی جگہ پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی ان کے لیے کافی ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے۔ سورۃ البقرہ کی یہ چند آیات 261 سے 265 تک تلاوت کی گئی۔ سورۃ البقرہ مدینے میں نازل ہوئی جو قرآن کی بڑی سورتوں میں سے ہیں کیونکہ اس کی آیات 286 ہے۔ ان آیے مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہدایت دی ہے تاکہ اہل ایمان خدا کی پسندیدہ اخلاقی اور انسانی اقدار سے مالا مال ہو سکیں۔ یہاں پر خدا کی جو پسندیدہ اخلاق ہیں ان سے انسانوں کو فروغ دینے کی بات کہی گئی ہے، اور حب مال اور اقتصادی غلامی جو ہے، معاشی غلامی ہے، مال کو زیادہ سے زیادہ جو ہے سینت کے رکھنا اور جمع کرنے والی جو عادت ہے، اس سے بچانے کے لیے انفاق فی سبیل اللہ انسان کی ذاتی ضروریات، اہل عیال کی جائز ضروریات، یعنی انفاق سبیل اللہ کسے کہتے ہیں اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں۔ ہماری اپنی جو ضروریات ہوتی ہے یا اہل و عیال کی جو جائز ضروریات ہوتی ہے، اس کے ساتھ حاجت مندوں کی امداد کرنا، عام رفع عام کے مسلمانوں کے اور انسانوں کے فائدے کے کام کرنا، دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے، ان سب مدوں میں، ان سب کاموں کے لیے
ہم اپنے مال سے ایک حصہ نکالیں اور اسے خرچ کریں اللہ کی راہ میں، اسے انفاق فی سبیل اللہ کہا گیا ہے۔ یہاں سورہ بقرہ کی ان آیات میں حکم کے انداز میں نہیں بلکہ ترغیب و تشویق کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے انفاق کی افادیت اور اس کے آداب بتائے ہیں۔ ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں، الٹ ٹپ کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح انفاق، خیرات اور صدقات جو ہیں اس کے بھی چند آداب ہیں، اس کے بعد ہی جو ہے ہمارے صدقات اللہ کے یہاں قبول کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے آداب ہیں جو کہ ہمیں بتائے جا رہے ہیں اور جو ہمارے صدقات اور ہمارے انفاق کو زندگی بخش سکتے ہیں اور اس میں افزونی پیدا کر سکتے ہیں، یعنی اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ قرآن نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ کے ساتھ کاروبار قرار دیا ہے۔ جیسے ہم دنیا میں کاروبار کرتے ہیں اور اس کا 1% جو ہے ہم شیئر اپنے لیے رکھ لیتے ہیں اس کے منافع میں، اسی طریقے سے جب ہم اللہ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، تو وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ 700 گنا بڑھا کے میں اس کا پروفٹ آپ کو دوں گا۔ ہے دنیا کی کوئی ایسی بزنس، کوئی ایسی کمپنی یا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ یا کوئی ایسے افراد جو بزنس پارٹنرز جو ہمیں اتنا زیادہ منافع دے سکے؟ یہ جو سودا ہے اللہ کے ساتھ جو ہم کاروبار کر رہے ہیں، اس کو جو ہے یہ مال ہمارا ضائع نہیں ہوتا، اس میں ہمیں نقصان نہیں اٹھانا پڑتا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ خرچ کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ یہ مال ہمارا جو ہے اللہ کے راہ میں جو ہم خرچ کریں یہ ضائع ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 700 گنا بڑھا کے اس ثواب کی شکل میں اسے دوبارہ آپ کو دوں گا اور یہ آخرت میں آپ کے کام آئے گا۔ دوسری طرف معاشرے سے غربت اور جو اقتصادی بدحالی ہے، یعنی جو مالی طور پہ لوگ پریشان ہیں اور وہ جو ہے جس طریقے سے حب مال میں لوگ غلام ہو جاتے ہیں مال کے، تو یہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے کا دور ہے یا آج کا جو دور ہے جہاں پہ بزنس ہوتا ہے، کاروباری نظام جو آج کا ہے، معیشت کا نظام ہے، یہ پورا کے پورا سود کے اوپر قائم ہے، اور سود کا جو ہے بہت ہی خطرناک چیز ہے معاشرے کے لیے، جو غریب کو غریب بنا دیتی ہے اور مالدار کو مزید مالدار بنائے چلی جاتی ہے۔ تو اسلام سے پہلے بھی سودی نظام پر معیشت قائم تھی اور آج بھی جو ہے ہماری معیشت جو ہے، ہمارے کاروبار اور بزنس جو ہیں وہ سودی نظام پر قائم ہیں۔ تو اسلام نے جو ہے سود اور ربا کے دروازے کو بند کر دیا تاکہ استحصال نہ ہو لوگوں کا، غریب لوگوں کا اور کاریگروں کا، ہنرمندوں کا اور محنت اور مزدوری کرنے والوں کا، اور صدقات کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے۔ انفاق میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں کو ہم انفاق کہہ سکتے ہیں۔ انفاق میں زکوٰۃ، مالی کفارے، صدقات، خیرات، وقف، قرض حسنہ اور فدیہ وغیرہ شامل ہے۔ صدقات آفات اور بلاؤں سے صدقہ دینے والوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی صدقات آفات اور بلائے رد کے لیے رد ہے، اس لیے انفاق محبت اور اخوت کے فضا میں دینی چاہیے، کیونکہ جب ہم انفاق دیتے ہیں تو وہ اگر ہم خوش دلی کے ساتھ دیتے ہیں تو اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ بلاؤں اور آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس میں صدقہ و خیرات کرنے والے کی محبت اور لینے والے کی جو وقار ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے۔ اس سورہ میں، سورہ مبارکہ میں، سورۃ البقرہ کی جو آیات ہم نے پڑھی، اس میں صدقات اور انفاق کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ اچھی نیت، صحیح جگہ اور اچھے احسن طریقے سے دی جائے۔ اس میں جو اچھی نیت کہی گئی ہے یعنی ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، رضا الہی کے لیے ہم دیں اور اس میں کوئی اور چیز شامل نہ ہو، ہماری کوئی اور غرض شامل نہ ہو، جس کی کہ ہم اس کی تشریح ہم آگے کریں گے۔ صحیح جگہ پہ ہونی چاہیے، یعنی ہمیں اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، صحیح ضروری لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں، معاشرے کے کمزور لوگ ہیں ان کو اوپر اٹھانے کے لیے، ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیں اپنے صدقات اور خیرات دینے چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مانگتے پھرتے ہیں۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ ہمارے صدقات اور ہمارے خیرات صحیح جگہ پر نہیں جا پاتے ہیں، تو یہ بھی صدقات کی قبولیت کے لیے ایک ضروری شرط ہے۔ پھر جو ہے وہ اچھا اور احسن طریقے سے دینا چاہیے۔ 264 آیت جو ہے اس میں بتایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اپنے صدقات کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے کہ کتنا سخی انسان ہے اور کتنا دینے والا ہے، اور اپنی عزت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے صدقات نہ دیں، کیونکہ یہ جو ہے شرک خفی ہے اور یہ اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جاتا۔ آپ نے اپنا جو صدقہ ہے اس کو لوگوں کے دکھانے کے لیے دیا اور آپ کو اس کا بدلہ مل گیا، اس کا اجر کوئی اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اور لینے والے جو ہیں ان کے اوپر احسان نہ جتایا جائے، ان کو جو ہے پریشان نہ کیا جائے، اور اس جذبے سے خرچ نہ کریں کہ جو ہے لوگ ہمیں دیکھیں اور ہماری تعریف کریں۔
حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے، اس کا مفہوم ہے حدیث کا، کہ جس نے دکھانے کے لیے اور ریاکاری کی کسی بھی عمل میں، خاص طور سے خرچ کرنے میں، انفاق کرنے میں، انفاق فی سبیل اللہ میں یا نماز میں، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، نماز میں اگر ہم ریاکاری کرتے ہیں یا ہم صدقات میں اسی طریقے سے اگر ہم ریاکاری کرتے ہیں تو یہ ریاکاری جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے ریاکار کو قیامت کے دن نہ اس سے بات کرے گا نہ اس کی طرف دیکھے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا یعنی وہ ہے ہمارے لیے وعید ہے کہ ہم اپنے صدقات کی حفاظت فرمائیں۔ سائل سے کسی قسم کی غرض رکھنا بھی اسی میں شامل ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہوم سرونٹس ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں جو میڈ ہوتی ہے، ہوم میڈس، وہ آتی ہیں اور جب ہم ان کی ضرورتوں سے واقف ہوتے ہیں تو ہم ان پر خرچ کرتے ہیں، ہر طریقے سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی کام ان سے ایکسٹرا کرنے کے لیے کہیں تو وہ منہ بنانے لگتے ہیں اور منع کر دیتے ہیں۔ ایسے میں بہت ہی ہرٹ ہوتے ہیں ہم جذبات گھر والوں کے، اور وہ ان کو الٹا سیدھا سنا دیتے ہیں، ان کو احسان جتاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس موقع پر یہی بات یہاں کہی گئی کہ ایسے موقع پر جو ہے آپ قول معروف کریے، اچھی طریقے سے ان کے ساتھ میں سلوک کریے اور صبر کیجئے، معاف کر دیجئے ان کی غلطیوں کو۔ تو سائل اگر کسی وقت کسی غرض سے ہمارے پاس آتا ہے تو ضرورت مند ہمارے پاس آتے ہیں، یا جیسے میں نے ابھی میڈ سرونٹ کی بات کی، وہ اگر ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں اور کسی ضرورت کے تحت ہم سے مانگتی ہیں تو ہمیں یہ غرض اپنی نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ اس طریقے سے مدد ان کی کریں کہ وہ ہماری مدد کریں گے، ہمارے کاموں کو آسان کریں گے، اور ہم بغیر معاوضہ دیے ان کو، بغیر ان کو تنخواہ دیے، اسی بنیاد پر کہ ہم نے ان کے ساتھ میں جو ہے ایک اچھا سلوک کیا ہے، صدقہ کیا ہے، ہم ان کے ساتھ جو ہے یہ امید رکھیں کہ وہ ہمارے کام آئیں گے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے ہمارے صدقات کو خراب کرتی ہے۔ اچھا، ایسے صدقات کو اللہ قبول نہیں کرتا، تو اس کی مثال دی ہے کہ جیسے ایک چٹان پہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مثال دی ہے کہ ایک چٹان پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، سخت زمین ہے، پتھر ہے، اس پہ تھوڑی سی مٹی جم گئی ہے، اور اس پر آپ نے کوئی بیج لگایا ہے تو وہ بیج بارش ہونے سے دھل جاتی ہے وہ مٹی، اور وہ سارا جو فصل اگی اس کے اوپر وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے صدقے کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے صدقہ ان تمام اغراض کے اوپر دیا ہے، ان تمام ریاکاریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیا ہے تو وہ صدقہ ہے جو ایک برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ صدقہ دے کر جھڑکنا، برا سلوک کرنا، نفرت کا رویہ رکھنا، خیرات کرنے جس کے ساتھ ہم نے خیرات کیے ہیں، تو ایسے صدقات بھی اللہ کو قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ اللہ جو ہے تمہارے صدقات کا جو ہے وہ اتنا ضرورت مند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تم اپنے لیے صدقہ کرتے ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو، اس کے اجر ثواب کے لیے کرتے ہو، آفات اور بلاؤں سے دور رہنے اور حفاظت کے لیے کرتے ہو، تو اللہ ان صدقات کو قبول کرتا ہے جو خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخرت کے بدلے کے تعین کے ساتھ کیے جاتے ہیں، کہ تمہیں جو ہے یقین کامل ہے کہ اس کا بدلہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا۔ ذرا سا بھی اس میں دکھاوا، احسان آ جائے یا پریشان کرنا ہو سائل کو، جیسے کہ ہم نے دیکھا سورہ ضحیٰ میں کہا گیا کہ یتیم کو پریشان مت کرو اور سائل کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، بلکہ یہاں تک اس میں یہ ہے ایون یہ کہ ہم دعا تک بھی نہ چاہیں کہ ہم نے جس کو صدقہ یا خیرات دی ہے اس سائل سے یا اس ضرورت مند سے ہم دعا کی درخواست کریں، یہ بھی جو ہے شایان شان نہیں ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے آیت نمبر 263 میں کہ اگر آپ کے پاس بائی چانس کبھی نہیں ہے پیسہ دینے کے لیے یا خیرات کے لیے، یا آپ کے پاس کھلا نہیں ہے، تو آپ جو ہے یہ نہیں کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کریں، ان کے اوپر غصہ کریں، بلکہ قول معروف اور مغفرہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ قول معروف یعنی اچھی انداز میں ان سے معذرت کر لیں کہ اس وقت نہیں ہے، پھر کبھی آئیے آپ، یا پھر جو ہے ان سے جو ہے وہ جو ضد کریں، پھر بھی ضد کرتے ہیں، بعض مسائل ضد کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں دروازے پہ اور القاب دینے لگتے ہیں طرح طرح کے، تو اس میں کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے سائل سے کی اس ضد کو معاف کریں اچھے انداز اور اچھے لہجے میں، اور ان کی ضد کو نظر انداز کر دیں، لیکن جھڑکنا، چیخنا، چلانا، جو ہے انہیں ذلیل کرنا، یہ جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ آخر میں حضرت عائشہ کا ایک واقعہ بیان کروں گی۔ حضرت عائشہ جو صدقات اور خیرات کے معاملے میں بہت ممتاز تھیں۔ آپ نے جو ہے اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے ذریعے سے کسی کو ایک صدقے کا تحفہ بھیجا، ایک صدقہ بھیجا، تو اور ان سے یہ کہا کہ بھانجے جب تم وہاں جاؤ تو ان کے ہاتھ میں مت دینا صدقہ، بلکہ ان کے سامنے رکھ دینا،
اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ان کو دعا کی درخواست مت کرنا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہے وہاں جاتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، واپس آتے ہیں خالہ کے پاس، ان سے کہتے ہیں خالہ جان میں نے جو ہے اس وقت آپ سے سوال نہیں کیا، لیکن میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ آپ نے یہ دو باتیں کیوں کہیں کہ میں ان کے ہاتھ میں نہ دوں اور دوسرے جو ہے میں ان سے دعا کی درخواست نہ کروں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بھانجے اگر تم ان کے ہاتھ میں دیتے تو تمہارا ہاتھ اوپر ہوتا اور اس کا ہاتھ جو ہے لینے والے کا نیچے ہوتا، اور اس کی غیرت جو ہے اس کو گوارا نہ کرتی، اور اس کے جو ہے اس کے کو تکلیف ہوتی اس بات سے۔ اسی طریقے سے میں نے کہا کہ آپ ان کے سامنے رکھ دیجیے تاکہ وہ ہاتھ بڑھا کے اسے اٹھا لیں اور ان کا ہاتھ اوپر رہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات جو انہوں نے کہی اپنے بھانجے سے وہ یہ تھی کہ دعا کی درخواست مت کرنا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے دعا کی درخواست اس لیے نہیں کی کہ اگر وہ مجھے دعا دے دے تو مجھے دنیا میں ہی بدلہ مل جاتا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے اللہ کی خوشنودی کے لیے اور آخرت کے اجر کے لیے میں نے عمل کیا تھا، میرا عمل جو ہے اس طریقے سے ضائع ہو جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔